کاروبار کے اندر ہم بحران کا شکار کیوں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کامیابی کی ضمانت دے دی، ہم کیوں نہیں کامیاب؟ ایلان مسک والا بزنس ہم نے کرنا ہے لیکن تیری اطاعت نہیں کرنی۔ مسلمان زوال پذیر ہوا کیونکہ اس کا کلو جو ہے وہ 800 گرام کا ہو گیا اور درجن 11 کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ یہ مقدس کتاب اس نصاب کے اندر کامیابی کے جو طریقے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی 100 سال کی منزلیں جو ہیں وہ 1 سال میں طے کروا دے گی۔ آپ نیت کر لیں کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، نہ کر پائے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دے گا۔ 2016 میں جب میں نے کاروبار کی ابتدا کی اور جہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، میں نے وٹنس کیا کہ یار اس معاشرے میں کاروبار کیا ہو رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے نام پہ تو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ جمع پونجیاں جو ہیں وہ انتہائی ایک غلط طریقے سے جو ہے نا وہ ہڑپ کی جا رہی ہیں، مطلب پراپر ڈکیتی لگ رہی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار کے 6-7 مہینے بعد ہی نا الحمدللہ میں بہت الحمدللہ گرو کرنا شروع ہو گیا۔ اصول ایک والدہ نے مجھے سکھایا، میری والدہ سائیکالوجسٹ تھی، میرے والد صاحب جو ہیں ہی از اے نیفرولوجسٹ، اب وہ میرے پاس ہی ہیں الحمدللہ۔ میرے والد صاحب نے والدہ نے کہا کہتے بیٹا نیت ٹھیک کر لو۔ ہماری کوئی کاروباری تربیت نہیں تھی، ہمیں کوئی کاروبار سکھانے والا نہیں تھا، بس یہی تھا کہ نیت صحیح کر لو، سچ بولنا ہے، اگلے کے لیے جو ہے نا وہ خیر سوچنی ہے، بس یہی کاروبار اصول تھے۔ اس پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے 2-3 سال بہت ترقی دی الحمدللہ، ہم بہت فلرش ہوئے، بڑا نمایاں ہو گئے۔ 2019 کے اندر ہمارے ساتھ ایک سکیم ہو گیا جس کے اندر میرے اوپر تقریباً 400 ملین کی لائبلٹی آ گئی، ایک سکیم ہو گیا۔ میں 1.5 سال پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں جہاں پہ میں نے جا کے انصاف نہ مانگا ہو کہ میرے ساتھ فلاں فلاں بندے نے جو ہے وہ فراڈ کر دیا ہے، میں آپ کے پاس انصاف کی امید لے کے آیا۔ شاید ہی کوئی افسر ہو، شاید ہی پاکستان کا کوئی ادارہ ہو، شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر ہو جہاں میں نہ گیا ہوں۔ 1.5 سال میں میرا بیٹا، 2 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں، میں نے 1.5 سال ان کو بھی دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ I was so much frustrated and I was so much depressed۔ جب 1.5 سال بعد ایکسٹریم ہو گیا، ایک جو پیک ہو گئی، تو مجھے میرے سامنے سے ایک آیت گزری جو میری زندگی میں جہاں سے انقلاب آیا ہے، جو 4-5 سال میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقیاں دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں that was a turning point۔ میں نے ایک آیت میرے سامنے سے گزری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے راستے ہی راستے ہیں، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار رزق عطا کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا کرم میرے پہ یہ رہا ہے کہ میرے اوپر اگر آزمائش کا وقت آیا تو میں اللہ سے دور نہیں ہوا، میری پھر بھی امید اللہ تھی۔ میرے ساتھ ایک میرے ساتھی تھے اس زمانے میں، ابھی بھی ہیں میرے ساتھ، حافظ محسن جوید صاحب۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کال کی، میں نے کہا آئے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یوزلی ہم کال کرتے تھے نا کسی امید پہ کہ فلاں افسر سے ہماری میٹنگ میں آئے فوراً، تو وہ فوراً آتے تھے، ہاں کیا بنا ہے؟ میں نے کہا ہمارا مسئلہ محسن بھائی اب حل ہوا ہے۔ کہتے ہیں کس طرح حل ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ہم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، کیوں لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کیوں لوگوں سے مدد کی امیدگار ہیں ہم؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جب تک میں نہ چاہوں تو میں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا میں ارادہ کر لوں کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کے محتاج ہیں ہم لوگ۔ میں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ہم 1.5 سال سے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھجل ہو گئے ہیں، اداروں کے باہر ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تب obviously اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کوئی شہرت بھی نہیں دی ہوئی تھی، تراویح میں بے شک پڑھاتا تھا، لیکن جو میرا ایک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے وہ 2020 کے اندر میرا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا، شاید کسی ساتھی نے سنا ہو۔ تو
مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو ہمیں بہت زیادہ ہیوملیشن فیل ہوتی تھی کہ یار ہم اداروں میں جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، کبھی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، کبھی وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ججوں سے مل رہے ہیں، کبھی ہم پولیس میں جا رہے ہیں، کبھی ہم ایف آئی اے میں جا رہے ہیں، کبھی نیب میں جا رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے ہماری کوئی لائف ہی نہیں ہے. اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. وہاں پہ جب ہماری گفتگو ہوئی، میں نے کہا محسن بھائی ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ چیز، سب سے اوتھینٹک حالی یہی ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اب میں گوگل کر رہا ہوں واٹ از تقوی. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے میری بڑی ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ان کا لیکچر ہے تقوی کے بارے میں، اور میں آپ کو اس کو پورا سمرائز کر کے 2-3 لائنز میں سمجھا دیتا ہوں. دل میں رب کا خوف ہونا، یہ تڑپ ہونی کہ میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، دیٹ از تقوی. جس تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے راستے ہیں. کس چیز کے راستے ہیں؟ دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت، فائنینشل ڈسٹریس، میاں بیوی کے مسئلے، جھگڑے، ناراضگیاں، فتنے، فسادات، تھانے، کچہریاں، عدالتیں، ہر جگہ سے چھٹکارے کی ایک اللہ تعالیٰ نے لفظ میں بیان کر دیا ہے، مخرج، ایگزٹ. کس چیز میں؟ تقوی میں. اتنی بڑی چیز. میں نے کہا یہ تو اچھا. اب ہماری کیا تھا، ہم لوگ اللہ کا بڑا احسان ہے، نمازیں اللہ تعالیٰ نے جب سے ہدایت دی الحمدللہ تب سے پڑھ رہے تھے نمازیں، لیکن نہ ہماری نمازیں ٹائمنگ ان کی بڑی خراب تھی. جب دل کیا پڑھ لی. ہم نے جو ہے، اور مسجد میں نہیں جانا، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آئے. ہم لوگوں نے نمازیں 5 ہوتی ہیں، ہم نے 6ٹی تہجد ایڈ کی، وہ بھی اپنے، میں نے کہا پڑھنی ہے تہجد. اب آج سے اللہ کو راضی کرنا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ یہ ایکسپٹ کر لیا ہم نے کہ ہمارا مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہے. جو ہم 1.5 سال سے سڑکوں پہ کھجل ہو رہے تھے، ہم نے نمازیں مسجد میں پڑھنا شروع کر دی. ہم نے گوگل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے، تو ہمیں اس میں جو ہے نا وہ ڈفرنٹ پیجز کے اوپر ملا کہ نماز کے بعد اذکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور سب سے اہم چیز، لوگوں پہ رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تم پہ رحم کرتا ہے. جو انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ رحم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی سے رحمتوں کے طلبگار ہیں. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ جو مسئلے کے اندر ہم 1.5 سال سے پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم لوگوں نے اللہ کے آگے بڑا گڑ گرائے. مجھے آج وہ اپنے الفاظ یاد ہیں کہ میری دعا بھی اس تڑپ سے نکلتی تھی. اور قرآن کے اندر وہ ایک آیت ہے کہ جب تم پھنستے ہو تو تم میری طرف لوٹتے ہو، جب تم نکل جاتے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا ہی علم تھا، یہ میری دانشوری تھی کہ میں نکل گیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دی ہے. تو دعائیں بھی ایسی دل سے نکلتی تھیں کہ وہ آج بھی مجھے اپنے الفاظوں پہ بھی جو ہے حیرانگی ہوتی ہے. میں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ تعالیٰ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنانے پہ قادر ہے، یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پر قادر ہے. یا اللہ میرا مسئلہ تیرے آگے کیا ہے؟ 1.5 مہینہ مجھے آج بھی یاد ہے، 1.5 مہینہ، اور جس چنگل میں پھنسا تھا وہاں سے آزاد ہو گیا. میری 100% ریکوری ہو گئی، میں بالکل ایزی ہو گیا. تب میرا یقین پختہ ہو گیا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کسی مخلوق کے آگے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانے، کبھی کسی کو کام نہیں کہنا. جب میرا رب چاہے گا میں رب کو کہنا ہے، میرا رب چاہے گا ہو جائے گا، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ود ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں ایک لارجسٹ ڈیولپمنٹ فرم بنائی ہوئی ہے میں نے. ABS ڈیولپرز، اٹس دی ورلڈز فرسٹ شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی. میں نے کاروبار کو سٹڈی کرنا شروع کر دیا اس واقعے کے بعد کہ کاروبار کے اندر ہم بحران کا شکار کیوں ہیں، ہمیں اللہ پاک کیوں نہیں ترقی دے رہا. اس واقعے کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. جیسے بھی میری بہن نے تلاوت کی ہے
تھوڑی دیر پہلے پہلی آیت انہوں نے پڑھی قد افلح المؤمنون. کامیاب کون ہو گئے؟ بولے اونچی. مومن. اللہ نے ضمانت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کامیابی کی ضمانت دے دی. ہم کیوں نہیں کامیاب؟ کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں. ہمارے نہ اخلاق مومنوں والے، نہ کردار مومنوں والے، نہ کاروبار مومنوں والا، نہ اٹھنا بیٹھنا مومنوں والا. اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزنس دے دے. جیف بیزوس، وارن بوفے، بل گیٹس، ایلون مسک والا بزنس ہم نے کرنا ہے، لیکن تیری اطاعت نہیں کرنی. آج ایک مرغی والا آپ کو کیوں کم تول کے دیتا ہے؟ آج آپ درجن کیلا لیں، کیوں آپ کے درجن میں 11 نکلتے ہیں اور 2 سڑے ہوئے کیلے نکلتے ہیں اور 9 صحیح نکلتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ پہ جو ہے وہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے.